اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلائے مقدسہ سے اس وقت ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آج کا دن شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہایت ہی غمگین دن ہے، لہٰذا تمام جہان تشیع اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ مسلمین امام الحق نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جانشین مسند نبوت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کیوں مسجد کوفہ میں واقع ہوئی؟ نہایت ہی مہم سوال ہے کہ جس کے اوپر یقیناً ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اگر آپ غور فرمائیں تو جو ظاہراً تین خلیفہ جو پہلے امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے وہ بنے ہیں یا گزرے ہیں، ان کے ادوار میں جب وہ خلیفہ بنتے تھے تو اختلاف کا ایک سلسلہ رہتا تھا۔ چونکہ پہلے خلیفہ جو ہے ثقیفہ انہوں نے بنائی بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وہاں پر کچھ اپنے لوگوں کو جمع کر کے خلیفہ بنے۔ دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کے وصیت کے مطابق بنے، اور تیسرے خلیفہ جو ہے وہ بھی بڑی ہی متنازع قسم کے خلیفہ تھے۔ لیکن یہاں پر خود جو حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب نوبت آتی ہے، البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت اس عنوان سے کوئی لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہے، منصوص و منصوب من اللہ خلیفہ ہے، رسول اللہ کے جانشین ہے، نصوص بھی موجود ہے اور دلائل بھی بے شمار عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے کہ حضرت جو ہے وہ رسول اللہ کے جانشین تھے، منصوب و منصوص۔ لیکن یہاں پہ جب سوال اٹھتا ہے کہ باقی جو خلیفہ ہے جو ظاہری حکومت کر چکے ہیں، ان کی جو سلسلہ ہے ہر دور میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے رہے جب وہ خلیفہ بن رہے تھے، وگرنہ جنگیں تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں 3 سے 4 ایسی جنگیں ہوئی جو شدید جنگیں تھیں، یعنی حضرت کی پوری حکومت جنگوں میں گزر گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو حکومت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس کی مثال موجود نہیں ہے کہیں پر بھی۔ اس حکومت کی جہاں پر جنگ صفین ہے، جمل ہے، خوارج کے ساتھ جنگ ہے، 3 جنگیں یہ ہو گئی، اختلافات داخلی اختلافات بھی موجود ہیں، یعنی خود کوفے کے اندر منافقین موجود ہے، اہل شام جو ہے وہ فساد میں کوئی کمی نہیں کر رہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے دائرہ تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا کہ میری زندگی ایسی گزر گئی جیسے، اللہ اکبر، کیا جملہ، کیا درد بھرا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایسی زندگی میری گزر گئی جیسے کانٹا آنکھ میں ہو، یعنی گویا آپ اندازہ لگائیں اگر چھوٹی سی چیز آنکھ میں چلی جائے تو کس قدر انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کس قدر اس کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ بس وہ اور سب چیزوں کو چھوڑ کے چھوٹی سی چیز کے لیے ریت کا ذرہ اگر آنکھ میں چلا جائے تو انسان جو ہے کوششیں کرتا ہے کہ اس کو نکال دے، پھر دنیا کے دوسرے کام کرے گا۔ حضرت
معصوم ہے، کوئی خطیب کا خطابانہ جملہ نہیں ہے، کسی مبلغ کا مبلغانہ جملہ نہیں، کسی خطیب کا مبالغہ نہیں، کسی مبلغ کی پرجوش اور لوگوں کے احساسی کرنے کے لیے کوئی جملے نہیں ہے، امام کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں میری زندگی ایسے گزر گئی جیسے آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہو اور وہ آنکھ کے اندر ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی پورے اہل شام کے فساد موجود ہے، خود کوفے میں جو پائے تخت ہے، جو دارالخلافہ ہے اسلامی حکومت کا، منافقین کی تعداد موجود ہے اس قدر کہ جب حضرت نے حتیٰ ایک بدعت جو خلفاء کے دور میں شروع ہوئی تھی، جو ماہ رمضان، اس میں جو یہ لوگ رات کی نماز جو پڑھتے تھے، جو بدعت کی شکل اختیار کر گئی تھی، تراویح، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب اس کی مخالفت فرمائی اور کہا کہ فرمایا یہ رسول کی سنت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو لوگوں نے وہاں پہ آوازیں اٹھائی، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، ہمیں خود خلیفہ ثانی نے بتایا تھا کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ اور وہاں پر لوگوں نے شیخین کے نعرے بلند کر دیے، شیخین کے نعرے باقاعدہ بلند کر دیے اور کہا کہ ہمیں یہی چاہیے، ہمیں یہی بدعت چاہیے۔ یعنی داخلی کوفے کے اندر منافقین کی تعداد موجود ہے۔ اہل شام کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے، کوشش کر رہے ہیں دائرے کو تنگ کرے، لیکن پھر بھی اسلام کی یہ حکومت جو 3 سال سے 5 سال تک روایات ملتے ہیں، اس کی مثال موجود نہیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی موضوع پر حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عنوان اور ان کے فضائل کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج کا دن جو کہ نہایت ہی مہم دن ہے، شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دن نہایت ہی مہم ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی حضرت کے عنوان سے ہی رکھیں گے، اور خود شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر آج گفتگو رہے گی، اور کس قدر رسول اللہ کے ساتھ آپ قریب تھے، یہ نقطہ مہم ہے۔ دیکھیں، صحابہ کی تعداد جو لکھی گئی ہے، کہا کہ 1,24,000 سے زائد صحابہ گزرے ہیں۔ یہ ان کے ہاں یہ تاریخ موجود ہے، وہ یہ لکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں شاید تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ ان کے ہاں کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ موجود ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور کلیہ اور قاعدہ بھی بنایا کہ الصحاب کالنجوم، کہا کہ صحابی جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہے، یعنی تمام کے تمام صحابہ جو ہے وہ معتبر ہے۔ اور صحابہ کی جب تعریف ہم نے ان سے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا
کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ کی زیارت کر چکا ہو وہ صحابی ہے، اور جو صحابہ پھر ان صحابیوں سے کوئی شخص ان سے ملاقات ہوئی ہو وہ تابعی ہے۔ یہ انہوں نے صحابی اور تابعی کی تعریف بتا دی۔ ہمارے ہاں تعریفات تھوڑے سے سخت ہے، ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو دیکھ بھی چکا ہو اور اپنی آخری زندگی تک گمراہ بھی نہ ہوا ہو اور رسول اللہ کی اتباع کرتے کرتے دنیا سے جا چکا ہو، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی بات کی جائے، انہی کی تعریف کو بالفرض محال ہم نے کہا کہ یہ صحیح ہے، یعنی 1,24,000 سے زائد اصحاب گزرے ہیں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ تمام کے تمام صحابی نجوم کی طرح ہے، سب عزیز ہے، اور آپ نے تو حتیٰ یہ گمراہی کر دی اور اس قدر آپ نے جہالت کی انتہا کر دی کہ آپ نے کہا کہ خود جو ہے خلیفہ اول، ثانی، ثالث، یہ نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتے، رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو فلاں جو ہے وہ نبی ہوتے، آپ نے تو یہ کہہ دیا۔ لیکن اگر آپ اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھ لیں تو آپ کے اپنی کتابوں کے اندر ایسے احادیث جو آپ عقیدہ رکھتے ہو موجود نہیں ہیں، چونکہ دیکھیں فضیلت کا مرکز کون ہے؟ فضیلت کا مرکز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی اگر رسول اللہ نے کسی کو بافضیلت کہا ہو تو وہ بافضیلت ہے، اگر رسول اللہ نے نہ کہا ہو تو اس کی کیا فضیلت، اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ یعنی خود تمام کے تمام صحابہ میں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہے، یعنی گویا تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ہی چیز سے ہیں، ہماری جو وجود ہے وہ ایک ہے۔ اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے کہہ دیا والناس من اشجار شتى، اور دوسرے جو ہے وہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مختلف دوسرے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، دوسرے درختوں سے ہیں۔ یہ کہاں پر یہ حدیث موجود ہے؟ حدیث جو ہے مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے اور کنز العمال میں بھی یہ موجود ہے۔ کنز العمال، وہاں پر یہ حدیث، یہ دونوں جو ہے وہ ان کی کتابیں ہیں نہ کہ ہماری، یہ وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک درخت سے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو ہے مختلف، دوسری ان کی اصل جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یعنی ہماری اصل جو ہے، ہماری اصل ایک ہے میں اور علی کی، اور پھر دوسرے احادیث میں کچھ ملتا ہے کہ جو ہمارے 14 معصومین ہیں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے وہ بھی ہے، ساتھ ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اصل جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک حدیث۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں، چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے، وگرنہ خود اہل تسنن کی کتابوں میں جو چیزیں موجود ہے، آپ ہمارے شیعوں کے فضائل سے کوئی کم فضائل وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کم بھی کہیں کہ جتنے احادیث یہاں موجود ہے ان کے اشارے وہاں پر بھی موجود ہیں، جو فضائل کے خود مذہب شیعہ قائل ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی کنز العمال کی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان علی ولیکم بعدی، میرے بعد آپ کا ولی جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور دقیقاً یہاں پر بھی ولی کا معنی وہی معنی ہے جو خود غدیر کے موقع پر جو ولی ہے وہی ولی کا معنی یہاں پر بھی ہے۔ یہ اب آپ یہ بتائیں کہ کس صحابی کے لیے رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے بعد فلاں جو ہے وہ آپ لوگوں کا ولی ہے؟ کوئی ایک حدیث آپ دکھا دیجئے، ایک حدیث، یعنی صحاح ستہ میں سے
یا جا کے آپ جو ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ کی اور کتابیں جو معتبر کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث آپ دکھا دیں کہ جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے بعد جو ہے یہ فلاں شخص آپ لوگوں کا ولی ہے. مثلا ان خلفائے ثلاثہ میں سے یا جیسے اور آپ کے جو افراد ہے آپ کے ہاں تو حتیٰ بس اوقات بعض چیزوں میں یزید بھی آپ لوگوں کے ہاں معتبر شخص ہے. تو جو بھی ہو بہرحال کوئی سا بھی ایک شخص جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے بعد یہ آپ لوگوں کا ولی ہے بتا دیجیے. اپنی کتابوں سے بتا دیجیے گا. شیعہ کتاب میں تو ممکن ہی نہیں ہے. یا یہ کہا ہو کہ میں اور یہ فلاں صحابی ایک درخت سے ہیں, یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں. کسی کے لیے اگر کہا ہو تو بتا دیجیے. یا کسی کے لیے یہ کہا ہو کہ نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, اس کا ذکر عبادت ہے, اس کے نام کو لکھنا عبادت ہے. کسی ایک صحابی کے لیے کہہ دیا ہو, جیسے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا نجوم, صحابہ نجوم کی طرح ہے, اور آپ نے بعض صحابہ کو امیر المومنین علیہ السلام پر مقدم رکھا ہے, ان کے فضائل کے آپ زیادہ قائل ہے. چلو بتا دیجئے گا کہ اس میں سے کس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ فلاں شخص کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب توصیات میں حضرت رسالت مآب اپنی امت کے لیے جب توصیہ کرتے ہیں کہ میرے بعد مثلا جیسے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ لوگوں کے امور کو حل کریں گے, یعنی آپ لوگوں کا مرجع جو ہے امیر المومنین ہونا چاہیے. تو اس میں بھی احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے ہمارے ہاں. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, یہ اہل تسنن کی کتابوں میں ہے. اور خود جو ہے فرمایا کہ انت یا علی تبین لامتی ما اختلفوا من بعدی, کہتے اے علی آپ میرے امت کے بعد جو اختلاف آئیں گے اس کو آپ حل کر دیں گے. یعنی لوگوں کے لیے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہاں پر میں تھوڑی سی اس کی تفسیر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی جب شہادت واقعہ ہو رہی تھی تو امیر المومنین وہاں پہ موجود تھے کہ جو عرب کے بڑے بڑے شجاع لوگ حضرت کا نام سن کے بھاگ جاتے تھے. حضرت ایسا کیا ہو گیا تھا کہ حضرت جو ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا, یہاں تک کہ سیدہ کی شہادت تک واقع ہو گئی. تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت گویا حق اور باطل کو اس حدیث کے مطابق, اور یہ حدیث کہاں پر ہے, یہ حدیث جو ہے مستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ میرے بعد جو ہے آپ جو ہمارے امت کے اندر جو اختلافات ہوں گے ان کو آپ کیا کر دیں گے, حل کر دیں گے. یعنی حضرت گویا کہ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. چونکہ رسول اللہ کے دور میں بہت سارے لوگوں نے, رسول اللہ کے دور سے پہلے رسول اللہ کے دور میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ جب وہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تھا وہ جب مر جاتا تھا تو اس کے بعد پھر امت کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے تھے جس سے اندازہ ہو جاتا تھا یہ کوئی الہی دین نہیں ہے, ان کا اپنا دین ہے, اور پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھی. 2 سے 3 سالوں میں یہ سلسلے ختم ہو جاتے تھے. یعنی بعد از عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ بعد میں بہت سارے لوگ جو ہے انبیاء پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے, لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ دعوے جو ہے جھوٹے ثابت ہوئے چونکہ ان کے بعد جو لوگ تھے وہ آپس میں لڑ پڑے. تو یہاں پر خطرہ یہ تھا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام تلوار اٹھاتے ہیں تو لوگ گویا یہی سوچیں گے کہ یہ بھی انہی انبیاء کی طرح تھے جیسے وہ دوسرے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت نے یہاں پر جو قربانی دی ہے گویا حق اور باطل کو اس نے واضح کر دیا. آج ایام فاطمیہ ہوتے ہیں, لاکھ دفعہ لوگ کوشش کرے کہ اس شخص کو بچا سکے, قاتل حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بچا سکے, لیکن بچتا نہیں ہے. جہاں مومن کا ہاتھ اٹھ جائے اور سینے پر لگ جائے وہاں اس ملعون پہ نفرین ہوتی ہے. پورے دنیا کے لیے یہ بات واضح ہے کہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یا جو
یہ لوگ رو رہے ہیں یہ کسی ظلم کس نے کیا ہے. بے شک زبان سے ہم کچھ بھی نہ کہے، یہی جو ہاتھ اٹھ گیا اپنے سینے پر اٹھ گیا، وہ ظالم جو ہے وہ مشخص ہے. اور یہاں جو مومن کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، ظالم واضح ہے. یہاں جو کسی نے نفرین کر دیا، کہا کہ بر دشمن زہرا لعنت، بات واضح ہو گئی کہ یہ ظالم کون تھا. تو حضرت نے اس حدیث کے مطابق، جو مستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ میرے بعد کی امت کی اختلافات جو ہے وہ آپ حل کر لو گے، تو یہ یہی ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام صبر نہ فرماتے، آج جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق نہ ہوتا، حق اور باطل میں فرق نہ ہوتا. اور یہی شاید کہ جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو زبردستی بیعت کرنا چاہا، حضرت کے اوپر تشدد انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور حضرت نے 25 سال تک حضرت جو ان کا حق تھا اس حق تک آپ کو وہ رکاوٹ بنتے رہے، اور حضرت نے کچھ نہیں کہا. حالانکہ کہہ سکتے تھے. یہ تو خاندانی بزدل تھے، ایسے خاندانی بزدل ہے کہ تاریخ جو ہے گواہ ہے کہ یہ جنگوں سے کتنی دفعہ فرار کر چکے ہیں، خیبر سے، احد سے، بدر سے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنگ احد، جنگ خندق کے موقع پر کہا کہ یہ عمر کے سامنے کوئی نہ جائے، وگرنہ یہ شخص جو ہے وہ قتل ہی کر دیتا ہے انسان کو. اور واقعی ان کے فضائل اور مناقب کے گن گانے لگ گئے تھے. یہ تو خاندانی بزدل تھے. کہاں حضرت امیر المومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کہاں یہ بزچرون، کہاں یہ لوگ جو جن کی بھاگنے کی قصے مشہور ہے. اپنی کتابوں میں آپ کے ہاں یہ اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے یہ چیزیں، کہ یہ جتنی بھی ہے یہ 3 مثلاً یہ افراد جن کو آپ بڑے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں، یہ لوگ جنگوں سے بھاگ جاتے تھے، رسول اللہ کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی کہہ دیتے تھے رسول اللہ کو اگر چھوڑنا ہے، رسول اللہ شہید ہو جائے ہم بچ جائیں. یہ تو خاندانی بزدل تھے، ایسے خاندانی بزدل تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. کہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک وار جو ہے حضرت امیر کا ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. عمر کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور جہاں بہادری کے وہ داستانیں یہاں پر نقل ہوئی کہ لوگ حیران ہو گئے، چاہے وہ بدر ہے، خندق ہے، حنین ہے، غزوات ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس قدر، یعنی جہاں خود خدا نے کہہ دیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، حضرت کی مثال موجود نہیں ہے یہاں پہ. تو وجہ کیا ہے کہ حضرت اتنا صبر کرنے والے ہیں کہ خاندانی بزدلوں کے جو نسلی بزدل ہے، نسلی بزدلوں کو انہوں نے ممبر پہ چھوڑ کے وہ لوگ خطیب بن گئے. وجہ کیا تھی؟ اسی حدیث کو آپ دیکھ لیں کہ بعد میں جو اختلافات پیدا ہونے تھے حضرت نے اس کو حل کر دینا تھا، حق اور باطل کو جدا کر دینا تھا، تاکہ لوگوں کے لیے کل کو کوئی حجت باقی نہ رہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم لوگ، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ایسے ہوتے. نہیں، لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جمل میں قصوروار کون تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا. 20,000 لوگ مرے ہیں جمل میں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 20,000 لوگ مرے ہیں، یعنی اس میں 5,000 حضرت امیر المومنین کے شہید ہوئے، 15,000 اس طرف مرے ہیں. اور خطہ قرآن میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ من قتل ایک شخص نے اگر قتل کر دیا، ایک شخص کو اگر متعمد قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے.
یہاں 20,000 ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مقصر کون تھا, کس نے یہ زیادتی کی, لیکن ام المومنین ہے, ہماری ام المومنین ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ شخص معاویہ ابن ابی سفیان, انہوں نے جنگ جمل جو ہے, جنگ صفین میں اس نے خطا نہیں, غلطی نہیں, غلطان کر دیا تھا, اور یہ ظالم تھا. کوئی اجتہادی غلطی نہیں تھی, اور اجتہادی بھی ہوتی تو ایسے اجتہاد ہوتے ہیں کہ جا کے لوگوں کے قتل و غارت پہ تمام ہو جائے. وہاں پر سب کو پتہ ہے لیکن نہیں چھوڑ رہے. حق اور باطل کو حضرت امیر المومنین نے واضح کر دیا. خاندان نبوت پہ جو ظلم انہوں نے کیے حضرت نے وہ ثابت کر دیا آسانی سے. لیکن لوگ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. جب اڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے. تو یہاں پر حضرت کی جو اتنی زیادہ صبر ہے جو حضرت کر چکے ہیں, یہ امت کی اصلاح اور رسول کے نبوت کے لیے گویا کہ حضرت نے صبر فرمائی تھی کہ رسول کی نبوت جو ہے وہ سالم رہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ انا رسول اللہ فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ, میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي, اور میرے بعد ہر مومن کا ولی حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. حدیث جو ہے وہ موجود ہے خصائص النسائی میں اور مسند ابن احمد حنبل میں. مسند احمد میں اور خصائص النسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. ان علی منی وانا منہ, میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي, میرے بعد ہر مومن کا ولی حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اور امت کے اصلاح کے لیے بھی فرمایا کہ اعلم امتی من بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فرمایا کہ میرے امت میں سب سے اعلم وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اقضى امتی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے اچھی قضاوت کرنے والا, جو سب سے اچھا قاضی ہے, جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. سب سے افضل. اور یہ احادیث, پہلی حدیث جو علم والی حدیث ہے, فرمایا یہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث لکھی ہے. اور یہ جو اقضى امتی علی ابن ابی طالب والی حدیث ہے, یہ مناقب خوارزمی اور ذخائر العقبی اور ریاض النظر یہ حدیث وہاں پر موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے اچھی طرح قضاوت کرنے والے امیر المومنین علیہ السلام ہے, اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے امیر المومنین علیہ السلام ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ لولا علی لخلق الفلان, اگر علی نہ ہوتے تو فلان ہلاک ہو جاتے. یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی لیس لہ نظیر ولیس لہ مثیل, ان کے لیے نہ کوئی مثیل موجود ہے نہ کوئی نظیر موجود ہے. امت کی زیادتی ہے کہ انہوں نے یہ ظلم کر دیے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مثل بنانے کی کوشش کی. اگلی حدیث میں آپ کی خدمت میں اسد الغابہ سے پڑھنا چاہوں گا. رسول اللہ نے فرمایا انت یا علی بمنزلۃ الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبہ کی مثال ہے. تؤتی ولا تأتی,
لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، آپ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ضرورت ہی نہیں ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رجوع کرنے کی، کسی کے اوپر، کسی کی طرف رجوع کرنے کی۔ فرمایا کہ تؤتی ولا تأتی، یعنی لوگ تیری طرف رجوع کرتے ہیں، آپ رجوع نہیں کرتے۔ کعبہ کی مثال ہے۔ اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد المدینہ فلیأتیہ من بابھا۔ اللہ اکبر۔ نجف اشرف کو آج بھی باب المدینۃ العلم کہتے ہیں، باب المدینۃ العلم، نجف اشرف کو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، مکتب شیعہ کے چھوٹے بچے کو بھی یہ حدیث یاد ہے، لیکن دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ بہت بڑی نعمت ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، جو مومن کے قلب میں ہے۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، رسول اللہ نے فرمایا، اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو جائے، من اراد المدینہ فلیأتیہ من بابھا، اس کو چاہیے کہ دروازے سے داخل ہو جائے، دروازے سے داخل ہو جائے۔ اور یہ حدیث کوئی شیعہ کے کتب کی حدیث نہیں ہے، شیعہ کتب میں تو لکھی ہی ہے۔ یہ مستدرک الحاکم نیشاپوری کی کتاب، مستدرک الحاکم نیشاپوری، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کو، اسی جملے میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لولاک یا علی ما عرف المومنین من بعدی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا علی، اگر آپ نہ ہوتے تو مومن کی پہچان نہ ہوتی۔ مومن کون ہے؟ عرف المومنون من بعدی، میرے بعد مومن کی پہچان نہ ہوتی۔ مومن کون ہے؟ سب مسلمان ہیں، جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں سب مسلمان ہیں ہم لوگ۔ خدا کی قسم انسان غور فکر کرے، پھر اس قسم کے جملے اور یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ ہم سب مسلمان ہیں، تو سب مسلمان ہیں تو رسول اللہ کیوں پھر فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ما عرف المؤمنون من بعدی، مومن کی پہچان نہ ہوتی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث رسول اللہ سے سنی تھی کہ علی جو ہے وہ حرامی اور حلالی کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں ہم جب کسی بچے کو بھی اس زمانے میں معلوم کرنا ہو یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو ہم جا کے مدینے کی گلی میں اس بچے کو وہاں پر چھوڑ دیتے تھے۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام آتے تھے، اگر یہ بچہ خوش ہو جاتا تھا تو اس کی ماں کو مبارکباد دیتے تھے کہ یہ بچہ حلال کا ہے۔ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یہ خوش نہ ہوتے تو ہم کہہ دیتے بچہ حرام کا ہے۔ اور یہی کچھ جو ہے وہ پیمانہ ہے مومن وہ ہے کہ جس کے ولایت امیر المومنین علیہ السلام اس کے قلب میں ہو، اس کے قلب میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہو۔ جب تذکرہ علی کا ہو جائے تو یہ خوشی سے جھوم جائے، اور اگر تذکرہ حضرت کا ہو جائے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا حضرت امیر، بعض لوگ منافق ہوتے ہیں، حضرت کا تذکرہ جب ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی فلاں شخص کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ حضرت کے ساتھ فلاں شخص کا کیا تعلق؟ آپ نے اس کا تذکرہ کرنا ہے کسی اور جگہ کر لیجئے۔ یعنی منافقت کے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمایا اپنے جلسوں کو، اپنے مجلسوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ زینت دو۔ تو یہ جب ہم ذکر علی چھڑ گیا،
یہاں منافق نے کہہ دیا علی کا ذکر کیا ہے تو وہ دوسرے کا بھی کر. ہم نے کہا نہیں، علی ایک ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہے. ہم علی کا ذکر وہاں کریں گے، رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کا نام و نشان وہاں پر نہیں ہے. رسول اللہ کے ایک ہی ہے، نفس رسول اللہ ہے. جہاں رسول کا ذکر ہوگا وہاں علی کا ذکر ہوگا، جہاں علی کا ذکر ہوگا وہاں رسول کا ذکر ہوگا. اس کے علاوہ اور کسی کا ذکر ان کے درمیان نہیں ہو سکتا، چونکہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. پھر فرمایا علی نفس رسول ہے. قرآن کے نص کے مطابق جہاں نفس کی مباہلی کے میدان میں نفس علی ہے، رسول اللہ ایک ہی شجرے سے ہے. ابھی حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں. ہم تذکرہ علی کا کریں گے تو رسول اللہ کے ساتھ کریں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ تذکرہ علی کا نہیں ہوگا. تو فرمایا اگر آپ نہ ہوتے تو مومن پہچانا نہ جاتا. اور بڑی فضائل کی بات ہو جائے تو حدیث ہے من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، اگر کوئی چاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی علم کو دیکھیں، وَإِلَى نُوحٍ فِي التَّقْوَىٰ ہو اور نوح کی تقویٰ دیکھیں، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ اور ابراہیم کی حلم کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي حَیْبَتِهِ اور موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، وَإِلَى عیسیٰ فی عبادتہ اور عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف دیکھے تو یہ سب چیزیں جو انبیاء کی جتنی چیزیں ہیں وہ وہاں پر واضح ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ جو حدیث تھی، یہ حدیث تھی، یہ مناقب خوارزمی میں ہے. اور النظر الی وجہ علی عبادہ والی حدیث جو ہے یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. مسند حاکم نشاپوری، الریاض النظرہ، مناقب ابن مغازلی، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے. اور پھر رسول اللہ نے، جہاں میں نے کہا کہ علی کا ذکر نبی کے ذکر کے ساتھ ہوگا، دوسرے کے ساتھ نہیں، فرمایا کہ علی منی بمنزلت رأسی من بدنی، علی کی مثال ایسی ہے میرے ساتھ جیسے بدن کا، سر کا بدن کے ساتھ رہتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں بڑی دقیق مثال ہے، جیسے مثلا علی سر ہے اور رسول اللہ جو ہے وہ بدن ہے. یعنی خود نبوت بدن ہے اور علی، یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں رسول اللہ کہ میری نبوت اس وقت آپ تک فائدہ پہنچا سکتی ہے جب تک علی مولا اس میں ہو. یعنی سر بڑی دقیق جگہ ہے، اگر گردن سے سر کو آپ کاٹ دو گے تو باقی بدن جو ہے وہ بیکار ہے. لیکن باقی بدن میں ہو سکتی ہے گنجائش. مثلا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، خدا نہ خواستہ ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی جسم ہے، بدن ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے. پیر کاٹ دیا انسان زندہ رہ سکتا ہے. یہ سر کی مثال رسول اللہ نے کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کہ علی کی مثال ایسی ہے، علی نہیں تو کچھ نہیں، علی نہیں تو کچھ نہیں. یعنی اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہوں گے تو نہ دین ہے، نہ نبوت ہے، نہ قرآن، کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فرمایا علی منی بمنزلت راسی من بدنی، جیسے میرے سر کا میرے بدن کے ساتھ رابطہ ہے، اس طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ. جہاں فضائل کی بات ہو جائے، لوگ فضائل سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہے تو دوسروں کی بھی تو ہے. ہم نے کہا نہیں ہے، حدیث بے شمار ہے، وقت انتہا پر ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی لو بحر مدادن والریاض اقلاما والانس کتابا والجن حسابا فاحس یا ابا الحسن، اے ابا الحسن اگر تمام کے تمام درخت
جتنے پتے ہیں وہ کاغذ بن جائے، جتنے دریا ہے وہ سمندر بن جائے، والجن حسابا، جن حساب کرنے والے بن جائے، اور لوگ جو ہے وہ لکھنے والے ہو جائے، والناس قطابا فاحس یا ابا الحسن، فضائل اتنے زیادہ ہے کہ اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ مزید بہت سارے احادیث ہے، لیکن ایک حدیث جو میں پروگرام کے اس آخری وقت پہ پڑھنا چاہوں گا، اور یہ حدیث بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ جو ہماری آواز سن رہے ہیں کسی بھی اہل تسنن کو جا کے یہ کہہ دے، اور اس حدیث کا حوالہ بھی یاد کر لیں، اس حدیث کا حوالہ بھی یاد کریں، اور اس حدیث کو جا کے کہہ دیں کہ کیوں رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا ان ھذا علی وشیعتہ، یعنی یہ علی اور اس کے شیعہ ہم الفائزون یوم القیامہ، اس کے شیعہ یعنی یہ علی اور اس کے شیعہ بروز قیامت فائزین میں سے ہوں گے، یعنی ان کامیاب اور کامران لوگوں میں ہوں گے جن کو جنت کی طرف، بہشت کی طرف لے کے جائے گا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، یہ علی اور اس کی شیعہ کون ہے؟ حدیث رسول اللہ کی ہے، حوالہ بھی عرض کروں کہ یہ کہاں پر یہ حدیث ہے، بہت سارے حوالے ہیں۔ تفسیر در المنصور لکھنے والا ہے جلال الدین سیوطی، اور اس کے علاوہ الفردوس، وسیلۃ المتعبدین اور الفردوس تفسیر در منصور، یہ 3 حوالے ہیں اہل تسنن کی کتابوں کی، کہ اس دور میں جو رسول اللہ نے، یہ سوال کرے کسی بھی ایک سنی کو، اہل تسنن کو کہیں اس کو کہ رسول اللہ کے دور میں یہ شیعہ کون تھے کہ رسول اللہ نے کہا تھا، آخر شیعہ تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی اور اس کی شیعہ فائزین میں سے ہوں گے، اگر نہ ہوتے تو رسول اللہ کیوں کہتے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث رسول اللہ کی دور کی ہے اور آپ کی کتابوں میں ہے، تو یہ شیعہ جو آپ کہتے ہیں بعد میں جو بنے تھے، شیعہ جو آپ کہتے ہیں وہ ابن سبا یہودی نے یہ فرقہ بنایا تھا، تو رسول اللہ یہ کن شیعوں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ سوال کسی بھی ایک تسنن کی کسی مولوی کو پکڑ کے اس سے یہ سوال کریں، خدا کی قسم جواب نہیں دے سکے گا۔ اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ اور مذہب شیعہ ایک چیز ہے، یعنی رسول اللہ نے جو فرمایا کہ علی اور اس کی شیعہ فائزین میں سے ہوں گے، تو یہ دلیل ہے کہ شیعہ وہی اسلام ہے کہ جو رسول اللہ کا اسلام ہے۔ وقت تقریباً ہمارا اختتام پہ پہنچ چکا ہے، باتیں بہت کرنے کو ہے لیکن وقت تمام ہے، اور خصوصاً ان ایام میں آپ ٹیلی ویژن پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس وقت کافی مومنین کی تعداد نجف اشرف اور کربلا مقدسہ اور عتبات میں موجود ہے، کہ جہاں لوگ عزاداری کر رہے ہیں۔ آج کے اس مخصوص دن کے موقع پر حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی تمام مومنین کے نیابت میں بین الحرمین کربلا مقدسہ دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔